اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ رہے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہیں اللہ تعالی ظاہر کرے گا ان کی خباثتیں، ان کے جھوٹ، ان کے مکر اور ان کی سرکشی اور بغاوت۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کرتوت کو ظاہر نہیں کرے گا، وہ ضرور نکالے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لا اریناکہم، ہم ان کی کیفیت اور حالت آپ کو دکھا دیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، اور آپ پہچان لیتے ہیں ان کو ان کے چہروں سے اور ان کی گفتگو سے، یعنی ان کا جو نفاق ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور آپ پر ظاہر ہو جاتا ہے اور آپ پہچان لیتے ہیں۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کی جو گفتگو کے اندر ہیرا پھیری ہوتی ہے، لحن کرتے ہیں یعنی تقیہ کرتے ہیں، معنی عموماً جو ہے یہ لفظ تقیہ کہ اندر کچھ اور زبان پر کچھ اور۔ اس کی مثال جو ہے عظیم مثال ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تو بلایا ان کو، تو انہوں نے قسمیں کھا لی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے تو آپ نے بلایا کہ تم نے یہ بات کہی ہے میرے بارے میں کہ ہم عزت والے ہیں اور ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو ان خبیثوں نے قسمیں کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا ان کا حلیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، چہروں سے بھی اور ان کی گفتگو سے بھی جو وہ بدل کر زبان پر لفظ لاتے ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، مومنوں کے اعمال کو بھی جانتا ہے، ان کی صلاحیت اور ان کے عمل صالح اور ان کی گفتگو پائیدار، ان کو بھی، اور منافقین کی بھی حرکات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور ان کے عملوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ضرور ہم بتائیں گے تم کو، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم پرکھ لیں مجاہدین کو تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والے لوگوں کو تم میں سے، وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ضرور ہم ظاہر کریں گے ان کی خبریں، یعنی جو تمہارے اور ان کے معاملات ہیں ان کو ہم ضرور ظاہر کریں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور روکتے ہیں باقی لوگوں کو اللہ کی راہ سے، وشاق الرسول، اور مخالفت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی جان بوجھ کر، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح کر دی جاتی ہے، ہدایت کے جو معاملات ہیں کھول دیے جاتے ہیں اور جو صحیح راستہ ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مخالفت کرتے ہیں قرآن کی بھی اور اللہ کے نبی کی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں یہ نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کو یہ نہ دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو ہرا سکتے ہیں۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً ان کے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ کون سے؟ جن اعمال پر انہوں نے بڑا دعویٰ اور زوم
اور اپنے خیال میں یہ بڑے سمجھتے ہیں کہ پائیدار ہمارے اعمال ہیں، کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہے، نبی کو بھی دھوکہ دیا ہے، مومنوں کو بھی دھوکہ دیا ہے، حالانکہ ہم اندر سے ایمان نہیں لائے۔ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہماری کیفیت کو جانتا اور ہمیں تباہ کر دیتا اللہ تعالی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس قسم کی جو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ اعمال، اور اسی طرح ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج اور ان کے قتال جہاد، وہ بھی سب تباہ کر دیے جائیں گے۔ کوئی چیز ان کی نہ نیکی اور نہ ان کے دوسرے جو معاملات ہیں وہ چھپے رہ جائیں گے، سب واضح ہو جائیں گے اور نیکیاں ان کی تباہ کر دی جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ولا تبطلوا اعمالکم، نہ تباہ کر بیٹھنا اپنے اعمال۔ دیکھیں کتنی واضح بات ہے، کسی امیر کا نام نہیں، بلکہ جب امیر کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور پھر اپنے امیر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی امیر سے تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے اور تمہیں شبہ پڑتا ہے کہ امیر کا حکم صحیح نہیں ہے، جس مجلس کے اندر اللہ کے نبی موجود نہ ہوں، تو پھر اس کو اللہ اور اس کے نبی پر پیش کرو۔ ہر بات تان کہاں ختم ہوتی ہے، کہتی تان کہاں ٹوٹتی ہے؟ اللہ اور اس کے نبی یہ ہمارے ماخذ ہیں، کوئی تیسری شے ماخذ نہیں ہے۔ اس لیے بس دھیان کریں کہ کہیں اعمال تباہ نہ ہو جائیں، یعنی اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کے بغیر اعمال کی تباہی ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، کہیں اپنے اعمال تباہ نہ کر بیٹھنا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نبی پر ایمان نہیں لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو ان کے اعمال بھی تباہ ہیں اور یہ لوگ کفار ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اللہ کی راہ سے روکنے کے کئی ہتھ کنڈے ہیں، قتل کر کے، ڈرا دھمکا کے، قید کر کے، یا اور کوئی معاملے کر دیے، شبہات ڈال دیے دین کے اندر، شبہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو قرآن پڑھنا پڑھانا کام ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے، تو ہم کیسے پہنچیں گے وہاں؟ علماء کا وہاں پہنچنا جو ہے قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، لہذا پڑھو نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان نازل فرمایا ہے، لیکن کوئی ہے غور کرنے والا؟ تو یہ ڈگریوں کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے والے جادوگر اگر ان ڈگریوں پر دین کی یہ معاملے ہوتے تو وہ تو بیچارے ویسے ہی رہتے۔ اور جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کا کوئی ایک نبی بتایا کہ دنیا میں کسی سے انہوں نے پڑھا ہے، ایک حرف پڑھا ہو کسی سے۔ سب آسمانی کتابیں آتی ہیں، جب اللہ ان کو سمجھاتا ہے اپنا دین تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ ہم نہیں اس کے بندے؟ یہ ضرور ہے کہ انبیاء کے مقام اور درجے اور ان کے معاملات تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ہم اس کے بندے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمارا حق تلفی ہماری نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اگر ہم کوشش کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اس دین میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں، کوئی نکلے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا کہ اے فرشتو، جس نے ڈبل ٹربل ایم اے 16 ایم اے کیے ہوں، کوئی دنیا کی جو ہے تعلیم نہ چھوڑی ہو، اس کے نیچے پر بچھانا ہو، اس کے قدموں کے نیچے؟ کب فرمایا؟ فرمایا جو گھروں کو چھوڑ کر نکلے میرے دین کو پڑھنے کے لیے، ان کے زمین پر قدم نہ لگے، ان کے نیچے پر بچھا دو، یہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے دین آسان ہے، ہمارے لیے جو اطاعت فرض ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کی ہے، اور فرمایا کہ کہیں اپنے اعمال تباہ نہ کر بیٹھنا۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، ثم ماتوا،
پھر وہ مریں اس حال میں وہ ہم کفار اور وہ کافر ہی رہیں، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ بخشے گا ان کو، فلا تہنوا، مت سستی کرنا، تدعوا الی السلم، کہ جب تم ان کو فلا تہنوا، ان مشرکین کے پکڑنے میں مت سستی کرنا، وتدعوا الی السلم، انہیں صلح کا پیغام نہ دینا جب تک وہ مومن نہ بنے، وانتم الاعلون، غلبہ ہم تمہیں دیں گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی کھیل کیا ہوتا ہے؟ کھیل رہے ہوتے نہ پیاس کا نہ پیشاب کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ چہرے اڑے ہوتے ہیں، پیاس سے ہونٹ پھٹ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور کھیل کھیل کے مت جو ہے وہ اس کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ تماشا ہے تو تماشے کے اندر کودنا، ناچنا، تالیاں، سیٹیاں، بینسریاں، یہ سب کچھ ہے۔ اور چند منٹ کے بعد جب تماشا چلا گیا، کھیل ختم ہو گیا، پھر سارا جسم درد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہی دنیا ہے، جس کو یہ چمٹ جائے گی، کھا جائے گی اس کو، اس لیے اس کو چھوڑنا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اعمال تباہ نہیں مومنوں کیے جائیں گے، تو یہ دنیا کھیل تماشا، اس سے بچو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر ایمان لے آؤ گے، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر جاؤ گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، ضرور دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ نے کب تم سے مال مانگے ہیں؟ اللہ نے کب مال مانگے ہیں؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ ہاں میرا 2.5% دو، عیش کرو۔ کتنے؟ 2.5 روپے کی 100 میں سے کیا حیثیت ہے؟ یہ ادا کرو، قطعی جنتی ہو، ادا کرو، اگر نہیں تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس طرح قتل کیا تھا اس طرح قتل ہونے کے لیے تیار ہے، جو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ ان یسألکموہا، اگر اس کا اللہ نے کبھی تم سے مطالبہ کیا ہے، فیوفکم، تو یہ بتاؤ کب سختی کی ہے، کب وافر مانگا ہے۔ اور اگر اللہ نے تم سے یعنی قتال کے لیے، جہاد کے لیے رغبت دلائی ہے، تو یہ تو تم نے اپنا کام، وہ اس کو دیتے ہو تو وہ ایک کا تمہیں 700 دیتا ہے۔ اور سب سے پائیداری تیسرے حصے میں ہے کہ آدمی اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، یہ سب سے زیادہ مضبوط کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور اگر وہ تم سے وافر مانگے، کبھی ایسا کیا بھی، تب خلو، تم بخل کرتے ہو، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ نکالے گا تمہاری بری حرکات، زہر کر دے گا، تمہارے اندر کے سارے راز نکال دے گا۔ نفاق کبھی چھپ کر نہیں رہتا، یہ ذہن میں رکھیں، آج کا نفاق ہو یا کل کا تھا، اللہ ان کو واضح کرتا ہے۔ ابھی پڑھا ہے نا کہ پیارے نبی، ان کے چہرے تم پہچان لیتے ہو۔ یہ جو خطرناک لوگ ہیں، اندر سے اور اوپر سے اور، یہ دعوے کرنے والے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرج اصغانکم، نکال دے گا وہ تمہارے اندر کی برائیاں، کبھی نہیں چھپی رہیں گی۔ ہاں انتم ہاؤلاء، تم ایسے لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جب تمہیں بلایا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، کتنے ہیں تم میں سے بخل کرنے والے؟ تو بخل کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابہ اور بھی ہیں، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی لانے میں۔ تو یہ کہنا کہ سوئی ڈھونڈ رہے تھے، یہ کہیں نہیں آتا، گھر کے اندر بھاگ رہے تھے، سوئی ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرا خیال ایسے لفظ ہیں کسی جو ہے تاریخ میں کہ آپ نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، صرف ایک ہے صحابی، لیکن ان کا نام بھی نہیں ہے کہیں۔ تو ایسا ہے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، پس تم میں سے کتنے جو بخل کرتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ، جو بخیل ہوگا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اس کا وبال اپنے نفس سے جو کرے گا اسی پر ہی پڑے گا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ تمہارے مالوں کی کوئی حاجت نہیں رکھتا، کوئی ضرورت نہیں ہے،
تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، تم خرچ کرتے ہو خوشی سے، وہ تمہیں اور دیتا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، دیتے ہو تو تمہیں دیتا ہے وہ 1 کے 700، اس سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ وانتم الفقراء، تم محتاج ہو۔ بھائی اگر غور کریں تو دیکھیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ سکندر جو تھا، ہاں سکندر ہی ہے نا، سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، سکندر اعظم پوری دنیا کا حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء، اب سکندر کہاں ہے؟ کہاں ہے سکندر؟ اور ذوالقرنین آج بھی ہم جب نام لیتے ہیں تو علیہ الصلاۃ والسلام برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے اللہ والوں کو، وہ بھی پوری دنیا کے حاکم تھے، اور یہ کافر بھی پوری دنیا کا حاکم تھا۔ کوئی ملک، روس، امریکہ، چین، کوئی نہیں تھا جو اس کی حاکمیت نہ ہو، یہ اکیلا بادشاہ تھا، لیکن وہ بھی مر گیا۔ یہ ہے ونڈ کرنے والے، فقیر، انتم الفقراء، محتاج ہو، وہ چھین لیتا ہے تم سے تمہاری زندگی، تمہاری دولت، تمہاری جو صلاحیت سے ان کے اندر صلاحیتیں کھو دیتا ہے وہ۔ ان کو دیکھیں کتنے پڑھے لکھے اور بڑے ذہین حساب کرنے والے آج باولے ہوئے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ کے لاہور کے اندر کتنی مثالیں ہیں کہ حساب میں کہتے ہم آسمان کا بھی حساب کر لیتے ہیں، ستارے بھی گن لیتے ہیں، اور آج انہیں اپنی ہوش نہیں کہ میں کہاں ہوں، میرا پیشاب کہاں ہے، میرا کھانا کہاں ہے۔ یا کہ دیکھیں کتنے ایسے ہیں۔ اس لیے اللہ غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر پھر منہ پھیر لوگے، بھاگ جاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ بدل دے گا تمہارے علاوہ قوم۔ یاد رکھو اللہ لوگ اور لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ لوگ نہیں ہوں گے تمہاری طرح کے، بیکار نہیں ہوں گے، وہ بڑے پائیدار اللہ تعالیٰ لوگ لائے گا۔ اے اللہ ہمیں پائیدار بنا۔